ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جس دین کا انتخاب فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے مالک کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ان سب کا دین ایک ہی تھا۔ ہاں البتہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا اور دوسروں کو اس سے منع کر دیا جاتا، لیکن ان تمام ادیان دین اسلام کی جو بنیاد تھی وہ 2 چیزوں پر تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ عقیدہ توحید ہے کہ اس بات کا نہ صرف اقرار کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، وہی داتا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اعظم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج افسوس اس بات پر ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شریک بھی بناتا ہے، ایک قبر میں جا کر قبر والوں سے مانگتا ہے، غیروں کے آستانوں کو آباد کرتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، غیروں کے آستانوں کو آباد بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، مشکل کشا بھی مانگتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، غیروں کے آستانوں کو آباد بھی کرتے ہو، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ انہوں نے یہ کام کیا، مانا وہ تو کفار تھے، پیچھے ہم بھی نہ رہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ مالک نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اے حضرت انسان، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تم جیسے ہی تو انسان ہے، جب تک زندہ ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے چل پھر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا مانتے ہو، جب یہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جب جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے،
پھر میرے عزیز بھائیو یہ بھی تعلق، یہ بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہاتھ ہے کچھ پکڑ نہیں سکتے، جسم سے روح نکل گئی، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، جسم سے روح نکل گئی، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، جسم سے روح نکل گئی، زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیو یہ اختیارات سب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا چل پھر سکتا تھا، جب جسم سے روح نکل جاتی یہ اختیارات ختم ہو گئے، اتنے اختیار ختم ہوئے کہ نہ تو وہ اپنے جسم سے اب کپڑے اتارنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو غسل دینے کا اختیار ہے، نہ خود کفن پہن سکتا ہے، نہ خود قبرستان جا سکتا ہے، نہ قبر میں اترنے کا اختیار ہے۔ یہ تمام کام لوگوں کے سہارے پہ ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ایک مسلمان کا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک شخص کو زمین پہ دفن کر رہا ہے، اور پھر دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے مانگ رہا ہے، اسے مختار کل مانتا ہے، اولادیں مانگتا ہے، مشکلوں میں پکارتا ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہو، کاش کہ ہم نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا ہو، اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہو، اپنے ایمان کی فکر کی ہو، اپنے بچوں کو بتایا ہو کہ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہے، وہ تو قبروں میں پڑے ہیں، وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ ان کو تو اس چیز کی ضرورت مند ہے کہ ہم ان کے متعلق دعا کریں کہ اللہ ان کی آخرت کو بہتر کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ مالک کائنات اس بات کا اعلان فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاؤکم، وہ لوگ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی غیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، غیروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، فرمایا لا يسمعوا دعاؤکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ فرماتے اگر ہم سنوا دے جو تم ان سے مانتے ہو، اگر ہم ان کو سنوا دے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تو قیامت تک تمہارے اس شرک سے انکار کر دے۔ آپ سورۃ البقرہ اٹھائیے، اللہ ہماری قرآن مجید میں فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو ایک اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، انداز شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ غیروں سے اتنی محبت کرتے جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ رکوع قیام سجود کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ اگر اختیارات کا مالک ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے حضرت انسان تم سب کے سب ایک اللہ کے در کے محتاج ہو، ایک اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ ہمیشہ سے غنی ہے اور ہمیشہ غنی رہے گا، ہمیشہ سے تعریفوں والا ہے اور ہمیشہ اس اکیلے اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یہ بات یاد رکھو آج میں اور آپ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے، ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور لوگوں وہ لوگ جو ایمان لانے والے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
گردن کٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کر سکتے، جسم کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں لیکن غیروں کو پکار نہیں سکتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور لوگوں وہ لوگ کہ جب اللہ کی طرف سے یہ ظالم لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیروں کو مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، غیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو غوث اعظم کہنے والے، دستگیر کہنے والے، داتا کہنے والے، غریب نواز کہنے والے، میرے بھائیو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ اللہ کے طرف سے یہ سامنے عذاب ہے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پھر یہ پکار اٹھے گے کہ یقیناً تمام قوتوں کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کر اور فرمائے گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بتاؤ تو صحیح کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے اور لوگوں کو سجدے کا کہنے والے، میرے بھائیو قیامت کے وہ بھی کہے گے لِمَنِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج اکیلے مالک کی بادشاہت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، لوگوں یاد رکھیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائے گے ان کو سب سے کم درجے کا عذاب کیا دیا جائے گا؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور جس کی تپش اس قدر زیادہ ہوگی کہ فرمایا انسان وہ جوتیاں پہنے گا وہ جہنمی شخص اور اس کے سر اس طرح ابر رہا ہوگا جس طرح ہڈیاں ابلتی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ فرمایا اذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، فرمایا وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے سامنے تم فریاد رکھتے ہو، جن کو تم مشکلوں میں پکارتے ہو، فرمایا جب قیامت کے روز جب یہ سامنے عذاب دیکھے گے استبرأ الذین، وہ بیزار ہو جائے گے، لا تعلقی کا اظہار کرے گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جن کو یہ پکارا کرتے تھے، وراء العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، ہر قسم کے اسباب تعلق ختم ہو جائے گے۔ اب اس وقت کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، ایک اللہ کو پکاریے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولادیں دینے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اتبعوا، اور کہا ان لوگوں نے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، جو دنیا میں ایک اللہ کے سوا کسی کو پکارتے تھے، لو ان لنا قرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کاش قیامت کے روز جب وہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے آج وہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، ہم اسی طرح ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے جس طرح یہ آج کے دن ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، لوگوں اللہ قیامت کے ان کے اعمال کو حسرت اور افسوس بنا کے ان کے سامنے پیش کرے گے۔ کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں آئی؟ اللہ مالک تو وہ پاک ذات ہے، ان فی خلق السماوات والارض، جس نے ساتوں آسمانوں اور زمین کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اللہ مالک تو وہ پاک ذات ہے جو لفظ کن کہہ کے فیکون جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے بغیر ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب اختیارات کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ مالک یہ چیلنج دیتے ہیں قرآن میں،
اللہ فرماتا ہے لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا غوث اعظم کہتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، جن کو تم دستگیر کہتے ہو، جن کو تم غریب نواز کہتے ہو، اگر اس میں یہ طاقت ہے، اگر وہ یہ اختیار رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں میری مخلوقات میں سے ایک سب سے چھوٹی مخلوق مکھی ہے، اگر وہ مکھی بنانا چاہے تو بنا کے دکھائے، وہ نہیں بنا سکتا۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، فرمایا مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتا، ایک پر بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائے تمہارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ذرہ بھی واپس لا سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ہر قوتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے میرے بھائی۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، جب ہم ان نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانی یاد آتی ہے کہ یقیناً یہ اللہ مالک کی ذات ہی یہ کر سکتی ہے۔ آج ہم دنیا میں بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میں نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے اسے کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ تو صحیح، کیا اس میں کوئی شغاف، کوئی سوراخ تجھے نظر آتا ہے؟ وَيَنْقَلِبُ، تمہاری نگاہیں واپس پلٹ آئے گی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکل سکتا۔ آج ہم دودھ پیتے ہیں، ایک ان پروسیس سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس آیا، یہ دودھ کا رنگ سفید ہے، شفاف ہے، صاف ہے، اور آپ دیکھیں گائے کا رنگ کیسا ہے، خون کا رنگ کیسا ہے، جو چارہ کھاتے اس کا رنگ کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ہم نے اس دودھ میں گائے کی رنگت کو شامل ہونے دیا، نہ ہم نے اس دودھ میں خون کی رنگت کو شامل ہونے دیا، نہ اس میں گوبر کی بدبو کو شامل ہونے دیا، اور نہ ہم نے اس دودھ میں نہ تو ہم نے چارے کی ہریالی کو شامل ہونے دیا۔ فرمایا اے حضرت انسان، تیرے رب نے تیرے لیے صاف و شفاف دودھ مہیا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اکیلے اللہ کو پکاریں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرنے والے، قبروں سے مانگنے والے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکلوں میں پکارنے والے، پھر تم بتا تو صحیح تم نے نماز میں جو ایاک نعبد کہا، جو ایاک نستعین کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عقیدے پر، یہی انبیاء کرام کی اولین دعوت تھی، تمام نبیوں کی سب سے پہلی دعوت وہ عقیدہ توحید تھی۔ اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ بالایمان ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اللہ مالک تو وہ پاک ذات ہے، اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کی چونٹی اس سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر چل رہی ہو، اللہ مالک کو وہ چونٹی دکھائی بھی دیتی، اس کے قدموں کی آہٹ سنائی بھی دیتی۔ اللہ مالک تو وہ پاک ذات ہے میرے بھائیو، اللہ مالک کو پہچانیے تو صحیح۔ یا ایھا الناس، اے حضرت انسان یہ بتا تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے متعلق کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں میں جتنے بھی پتے ہیں، جتنے بھی پتے جہاں گرتے ہیں، اللہ مالک جانتا ہے کہ کون سا پتا کب گرا، کہاں گرا۔ کیا وہ مالک ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو نہیں جان سکتا؟ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو نہیں جان سکتا؟ اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اب تہجد کے وقت اٹھے، جب تمام انسان سو رہے ہو، اللہ مالک آسمانی دنیا میں آ کر کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں۔ اس وقت اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب کے سامنے گر گرائیے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، فرمایا یہ گر گرانا، یہ آنسو کا قطرہ
یہ ہے تو آنسو، لیکن فرمائیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے انسان کے لیے۔ اب اللہ سے مانگے، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کی کوئی حاجت وہ پوری نہیں ہو رہی، ایک اللہ سے مانگیے۔ خدا را اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں اس عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔